انا محب اہل البیت، ایک چیز ہے اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ اب ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، چہرہ چمکنے لگا، کھلکھلانے لگا۔ انت فی الجنہ، آپ جنت میں ہیں، انت فی الجنہ، آپ جنت میں ہیں، اعمل ما بدا لک، جو مرضی کرو، آپ جنتی ہیں۔ کیوں؟ اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے محبت ہے جنتی ہو۔ نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ مسجد بنانے کی ضرورت ہے، نہ مدرسے کی ضرورت ہے، نہ دعوت کی، نہ تبلیغ کی، نہ کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جھوٹ بولو، فراڈ کرو، چوری کرو، ڈکیتی کرو، زنا کرو، اہل بیت سے محبت ہے، اعمل ما بدا، جو مرضی کرو، انت فی الجنہ۔ تو اس انداز سے اس موسم میں دین کو پیش کیا جاتا ہے، اور آیت بھی پیش کی جاتی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آپ کہہ دیجیے اے نبی میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں اپنی دعوت پر، اپنی محنت پر، سوائے کس کے؟ الا المودۃ فی القربى، ہاں بس ایک چیز مانگتا ہوں، میری جو محنت ہے، جو دعوت، اس کے نتیجے میں مانگتا ہوں ایک چیز، کیا؟ میرے اہل بیت سے، میرے قرابت داروں سے، میرے خاندان سے محبت کرو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان میں یا اپنے اہل بیت کی شان میں حد سے زیادہ مبالغہ کرنے اور تعریف کرنے میں زمین و آسمان کے غلابے ملانے سے اور جھوٹ بولنے سے منع فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم میری شان بیان کرنے میں، میری تعریف کرنے میں اتنا بڑھا چڑھا کر کے بات نہ کرنا، مبالغہ نہ کرنا، جیسا کہ نصارہ نے سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے۔ اللہ کی شان اسی دن سورج گہن بھی ہو گیا، تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ شاید اس غم کی وجہ سے کہ نبی کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے سورج کو گہن لگ گیا ہے، اور وہ بھی گویا ایک غم میں تاریک ہو گیا ہے، اس پر تاریکی چھا گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں آیتان من آیات اللہ،
چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانی، لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتی، یہ چاند اور سورج ان پہ گرہن لگنا یہ کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، لہذا میرے صاحبزادے کی وفات کی وجہ سے بھی اس پر گرہن نہیں لگا۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سارے صحابہ کی یہ شان تھی کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری شان بیان کی جائے تو اس میں جھوٹ بولا جائے، مبالغہ کیا جائے، حد سے زیادہ بات کو بڑھا کر کے پیش کیا جائے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ان کے اپنے صاحبزادے محمد ابن الحنفیہ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ سے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری زوجہ سے، سیدنا علی کے بیٹے ہیں محمد ابن الحنفیہ، انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ابو بکر۔ فرماتے میں نے کہا ثم من، پھر اس کے بعد کس کا نمبر ہے، کس کا مقام ہے؟ قال عمر، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عمر۔ فرماتے پھر میں نے سوال کا انداز ہی بدل دیا کہ اب آگے سیدنا عثمان کا تذکرہ کریں گے والد گرامی، تو میں نے کہا اس کے بعد آپ ہوں گے؟ فرمایا نہیں، عثمان۔ پھر فرمایا آپ؟ اے ابا جان، فرمایا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ تو یہ یعنی ایک تواضع بھی ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ صحابہ میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے۔ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے۔ دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں کہ عصبیت اور برادری واد اور زمانے جاہلیت کی خرافات اور یہودیت کی غلط چیزیں وہ اسلام میں داخل کر دی جائے۔ اسلام کو بھی اس انداز سے پیش کرنا چاہتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاندان کے نبی تھے۔ آپ کی دعوت کا مقصد، آپ کی تبلیغ کا مقصد، آپ کی ساری جد و جہد اسی لیے تھی کہ اپنے خاندان کو بڑھاوا دینے آ پائے۔ اس انداز سے چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ یہودیت کی طرح اسلام کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے اس میں خاندانی جاگیرداری، دین صرف ایک خاندان کے لیے ہے، نجات صرف ایک خاندان کے لیے ہے، جنت صرف ایک خاندان کے لیے ہے، بس اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے، خاص طور پہ اس موسم میں، اس مہینے میں، پھر آگے کے مہینے میں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کیا ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر نبی کے بعد ابو بکر صدیق، ثم عمر، پھر عمر ہے، ثم عثمان، پھر عثمان ہے، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ مجموعی طور پہ بعض چیزوں میں بعض صحابہ کی ایک دوسرے پر فضیلت ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ جیسے ایگزام میں کئی پیپر ہیں، کسی آدمی کا ایک پیپر میں 100 نمبر آ گئے، اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ فرسٹ پوزیشن اسی کی ہے۔ ہاں اس کی فضیلت ہے کہ اس پیپر میں، اس کتاب میں اس کا 100 نمبر آ گیا۔ تو ایسی بات صحابہ کی ایسی فضیلتیں ہیں کہ وہ بہت آگے بڑھے ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو تذکرہ آیا صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں، ایک ڈول ہے میرے ہاتھ میں، لوگ پانی پی رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو اس میں کچھ ضعف ہے، پھر جیسے سیدنا عمر کی باری آئی ان کے ہاتھ میں ڈول آیا، فاستعالت غربا، وہ بہت بھاری ہو گیا، بہت بڑا ہو گیا،
اور بڑی قوت کے ساتھ اور بڑی شجاعت کے ساتھ وہ لوگوں کو تیزی سے پانی پلا رہے ہیں اور ایک بڑی تعداد ان سے فیض اٹھا رہی ہے. اور فرمایا میں نے ایسا یونیک آدمی، ایسا عبقری آدمی دیکھا نہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابو بکر سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہو گئے. اور بھی اس طرح کی روایتیں وہ الگ تفصیل ہو جائے گی، الگ موضوع ہو جائے گی. تو بعض چیزوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ دیگر صحابہ سے فضیلت ہو، لیکن مجموعی طور پہ دیکھا جاتا ہے دین کے لیے قربانیاں کس کی سب سے زیادہ دین کے لیے خدمات کس کی ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب نبی کا ساتھ دیا ہے، قربانیاں دے رہے تھے، اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے. ایسے صاحب قرآن میں تذکرہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور لوگ رش کیا کرتے تھے یہ رات ایسی ہے کہ راتوں پر ہزاروں راتوں پر بھاری ہے. تو صحابہ خود اس کا اعتراف کرتے تھے، وہ خود سمجھتے تھے کہ پہلا مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ جو مشہور ہے یہ سراسر جھوٹ ہے اور دجل ہے. علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر، سیدنا علی کا چوتھا نمبر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا نمبر. اور یہ میں نے واضح کر دیا کہ جزئی فضیلت نہیں دیکھی جاتی، مجموعی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ ساری کتابوں میں ملا کر کے فرسٹ پوزیشن کس نے حاصل کی. اس اعتبار سے علماء نے، اہل سنت والجماعت نے یہ طے کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا مقام. اور یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرما رہے ہیں، صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے کہ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق، ثم عمر، پھر سیدنا عمر ہے، پھر سیدنا عثمان ہے، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 18 ذی الحجہ ایک لفظ آپ سنتے رہتے ہوں گے، خاص طور پہ اس مہینے میں، ان دنوں میں، عید غدیر، غدیر خم، عید اللہ الاکبر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا کیا خرافات، کیا کیا بدعات ہو رہی ہیں اور کیا کچھ کیا جا رہا ہے، اس سے ہمیں واقف ہونا چاہیے. سب سے پہلی چیز، عید شریعت میں دو ہی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے، جو صحابہ نے منائی. آپ مدینہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا 2 دن ہے جس میں مدینے والے کھیل کود کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ماہادان الجومان، یہ 2 دن کیسے ہیں؟ فرمایا زمانے جاہلیت میں ہم ان میں کھیلا کودا کرتے تھے، انجوائے کرتے تھے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بدلے کے طور پہ اس سے بہتر 2 دن دے دیے ہیں، وہ عید کے لیے، عید الفطر، عید الاضحیٰ. یہ اسلام میں، شریعت میں یہ 2 عید ہے فقط، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے جسے منایا جائے. باقی کوئی بھی اوکیزن ہو، کوئی بھی ایسا موقع ہو خوشی کا، تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عید کسے کہتے ہیں؟ اسے نبی نے فرمایا عید، وہ 2 ہی عید. اس کے علاوہ نہ عید غدیر ہے، نہ کوئی اور عید ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں اس موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے گئے، ان کی برات کا اظہار کیا گیا، تو بعض دیگر صحابہ کے لیے بھی بعض مواقع پر اس طرح کے فضائل آپ نے بیان کیے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات میں قرآنی آیات اتری ہیں، ایک رکوع اترا ہے. تو اس دن کو بھی عید منانا چاہیے. ایک غزوے کے موقع پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا. آپ نے صحابہ کو لگا دیا تلاش کرو. اسی میں تاخیر ہو رہی ہے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، قریب میں کوئی نہر، کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے. اسی دوران تیمم کی آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. ادھر صحابہ پریشان ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارا سفر کھوٹا ہو رہا ہے، ہم سب کو دقت اٹھانی پڑ رہی ہے. ادھر اللہ نے ان کی برکت یہ نازل ہوئی کہ تیمم کی آیتیں اتر گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پاک بنا دیا. ابھی اس سے پہلی امتوں کے لیے ایسا نہیں تھا کہ مٹی بھی پاک کرے، لیکن اس امت کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ مٹی بھی تمہیں پاک کرے گی اگر پانی نہیں.
اس موقع پر سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابو بکر، اے ابو بکر کے خاندان، یہ آپ کی کوئی پہلی برکت ظاہر نہیں ہوئی، اس سے پہلے بہت سی برکتوں کا ظہور ہو چکا ہے، ہم نے دیکھا ہے، تو اس دن کو بھی عید منا لینا چاہیے۔ تو کتنی عید منائیں؟ تو بہرحال اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور بس۔ دوسری چیز، اس کی حقیقت کیا ہے پورا واقعہ، اور پھر اس کا شان ورود کیا ہے۔ جیسے آیتوں کو سمجھنے کے لیے شان نزول ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس پس منظر میں آیت اتری ہے، ایسے بعض احادیث کا بھی ایک شان ورود ہوتا ہے، کس پس منظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اگر وہ پیش نظر ہو تو چیز سمجھ میں آتی ہے، حدیث سمجھ میں آتی ہے، مفہوم کما حقوق سمجھ میں آتا ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز، یہ غدیر خون کیا ہے؟ تو غدیر کہتے ہیں پانی جو بچا ہوا ہے، چاہے وہ بارش کا پانی ہو، چاہے پہلے سے وہاں پر اسٹور، کہہ لیجیے کوئی تالاب ہے، کوئی گڑھا ہے، اسے کہتے ہیں غدیر۔ اور خم اس جگہ کا نام ہے جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، غدیر خم کا۔ اور بعض نے کہا کہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا خم، جو سباق تھا، اس کے نام پر اس جگہ کا نام خم پڑ گیا، تو غدیر خم، وہاں جو تالاب تھا اسے کہتے ہیں غدیر خم۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس کا آگے ابھی تذکرہ ہوگا۔ تو یہ تو اس لفظ کے معنی ہو گئے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا تھا، کس پس منظر میں پیش آیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تھا، وہاں کوئی معرکہ درپیش تھا، وہاں فتح ہوئی، مال غنیمت حاصل ہوا، تو انہوں نے یہ کہا کہ کسی کو بھیجا جائے تاکہ خمس وغیرہ، مال غنیمت وغیرہ یہاں سے بھیجا جائے، اس کی تقسیم ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر صحابہ کو بھیجا۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ سن 10 ہجری، ماہ رمضان 10 ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ وہ وہاں پہنچے، مال غنیمت کی انہوں نے تقسیم کی، شریعت کے اعتبار سے جو تقسیم ہوتی ہے اس میں قرآن یہ کہتا ہے کہ مال غنیمت میں 5واں حصہ للہ ولرسولہ ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ خمس اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور آپ کے قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکین کے لیے، مسافروں کے لیے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم فرمائی، اس کے بعد اپنا بھی حصہ اس میں سے لگایا۔ بعض روایتوں میں ہے باندھی تھی تو وہ ان کے حصے میں، اپنے حصے میں لی، تو اس پر بعض لوگوں کو ناراضگی ہوئی، یا تقسیم کے بارے میں کچھ لوگوں کو ناراضگی ہوئی، تو یہ بات ہوئی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ جب واپس چلے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے، 10 ہجری ہے، آپ نے اسی سال حجۃ الوداع کیا، اس کے بعد یعنی یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ تو اب ادھر سے چلے، آپ نے کہا تھا وہاں جاؤ پھر آ کر کے حج میں ملنا۔ ادھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ چلے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے شکایت کی کہ مجھے اعتراض ہے، مجھے ناراضگی ہے، سیدنا علی سے مجھے ناراضگی ہے، مجھے خفگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں دی، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے کہا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، چہرہ کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا تبغض علیٰ، کیا علی سے دشمنی ہے، تمہارے اندر بغض ہے، ناگواری ہے، ناراضگی ہے؟ فرمایا نعم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ناراضگی ہے۔ دل کے صاف تھے، جو اندر بات تھی کھول کر کے رکھ دی، کھول کر کے رکھ دی، تاکہ کسی طرح کی بدگمانی کوئی نہ رہے۔
وضاحت ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہے، فرمایا اسے بغض نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ انہوں نے جو لیا ہے اس سے زیادہ کے وہ حقدار ہیں، میرے قرابت دار ہیں، تو جو انہوں نے لیا ہے اس پر اگر اعتراض ہے تو اس سے زیادہ کے وہ حقدار تھے، اس سے زیادہ لے سکتے تھے۔ فرماتے ہیں جب نبی نے یہ وضاحت فرما دی تو میرا دل پاک صاف ہو گیا اور میرے دل میں سیدنا علی کے حوالے سے محبت ہو گئی، یعنی وہ جو ناراضگی تھی وہ ختم ہو گئی، بات یہاں پہ ختم ہو گئی۔ ابھی چونکہ ایک فرد کے درمیان بات تو نہیں تھی، یہ بات مجمع کی تھی اور لوگوں میں یہ بات پھیل گئی، اور بھی لوگوں میں یہ چیز تھی، کوئی ناراضگی تھی، کوئی بدگمانی ہو سکتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج سے جب واپس چلے ہیں، یہ غدیر خم کہاں ہے؟ مکے اور مدینے کے بیچ میں ایک جگہ ہے، مکے سے تقریباً 150 کلومیٹر کی مسافت پر ایک جگہ ہے غدیر خم، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، وہاں آپ نے وضاحت فرمائی ہے، وہاں آپ نے خطبہ دیا ہے۔ کیا خطبہ دیا ہے؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ اللہم والی من والاہ، اے اللہ جو ان سے دوستی رکھے، جو انہیں دوست رکھے، علی کو جو دوست رکھے، اے اللہ آپ اسے دوست رکھیے۔ وعالی من عاداہ، جو علی سے دشمنی رکھے، اے اللہ آپ بھی اسے دشمن رکھیے۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر کے مبارکباد دی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت وامسیت، آپ ہر مومن اور مومنہ کے ولی ہو گئے، مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، اصبحت وامسیت مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، مبارکباد ہو آپ کے لیے، آپ ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں کیا کیا جاتا ہے؟ دشمنان اسلام کیا کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بتلایا تھا کہ خلیفہ بلا فصل سیدنا علی رضی اللہ تعالی، یعنی پہلا مقام بغیر کسی فصل کے، نبی کے بعد پہلا مقام سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، آپ حقدار تھے خلافت کے۔ اس کی وضاحت آپ نے یہاں کی ہے غدیر خم پر، اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمائی۔ لیکن صحابہ نے کیا کیا ہے؟ ڈنڈی ماری والعیاذ باللہ، یہ ساری چیزیں چھپا لی ہیں اور گویا حق غصب کر لیا ہے، چھین لیا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت کچھ کہا جاتا ہے، یعنی اس میں بہت سے طبقے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل جب بیان کرنے آتا ہے تو خدا تک ملا دیتا ہے، خدا تک پہنچا دیتا ہے، خدائی میں شریک کر دیتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو نبیوں سے بڑھا دیتا ہے، یعنی نبی کے بعد سب سے بڑا مقام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خدائی میں شریک کرے اس کے لیے ہمارے پاس سب کے پاس دلائل، جو نبی سے بڑھائے اس کی دلیل، بلکہ صحابہ سے یعنی خلفائے راشدین سے بڑھائے، دیگر خلفائے راشدین سے، اس کی دلیل پہلے ابھی روایت آگئی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود اپنا جملہ، اپنے صاحبزادے سے جو کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا مقام ابو بکر کا۔ اچھا عجیب بات، دلچسپ بات یہ ہے، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ امام معصوم ہے، ہمارے جو 12 امام ہیں یہ معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی، نہ یہ غلط کرتے ہیں نہ غلط کہتے ہیں، تو پھر مان لینا چاہیے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا ہے، صحیح بخاری میں جو موجود ہے کہ سب سے پہلا نمبر نبی کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر سیدنا ابو بکر ہے، مان لینا چاہیے، کیونکہ امام تو غلطی اس سے ہو نہیں سکتی ہے۔ لیکن ایک طرف یہ بھی کہتے معصوم، دوسری طرف مانتے بھی نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہی میں ایک طبقہ ایسا تھا جو خدائی میں شریک کرتا اور کہتا تھا یہ خدا ہے، الہ ہے، علیہ باللہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کو جلا دیا تھا، پھر بھی جلتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آگ کا عذاب تو صرف اللہ دیتا ہے۔ ایسے بھی لوگ تھے، اور بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو حقیقت حال لوگوں کے سامنے آنے نہیں دیتے تھے۔ اس پس منظر میں، اس واقعے کے پس منظر میں بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ اس سے خلیفہ بلا فصل ہونے پر دلیل ہے، یہ اس کا جواب کیا ہے؟ یہ پس منظر اگر سامنے ہو کہ ایک ناراضگی تھی، سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ
اور سیدنا علی کے درمیان ایک بات تھی، آپ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اگر خلافت بلا فصل پر استدلال کرنا صحیح ہوتا، اگر آپ پہلا خلیفہ بنانا چاہتے تو آپ حج کے مجمع کو چھوڑ کر کے، عرفات کے مجمع کو چھوڑ کر کے، لاکھوں کے مجمع کو چھوڑ کر کے یہاں آ کر کے آپ یہ خطبہ کیوں دیتے؟ اگر لوگوں کو یہ بتلانا ہوتا کہ میرے بعد پہلے خلیفہ سیدنا علی ہے، اس کے لیے یہ خطبہ تھا، اللہم والی من والاہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، تو یہ حج کے موقع پر آپ خطبہ دیتے۔ وہاں مختلف قبائل، مختلف علاقے، مختلف ممالک کے لوگ تھے۔ حج ہو گیا، اس کے بعد مکے والے مکے میں رہ گئے، مدینے والے ادھر آ رہے، مدینے والے ساتھ میں، یمن والے اپنی طرف چلے گئے، دوسرے علاقے والے اپنے علاقے کی طرف چلے گئے۔ یہاں تک کہا جاتا کہ الیوم اکملت لکم دینکم غدیر خم میں آیت نازل ہوئی، حالانکہ یہ عرفے میں نازل ہوئی، اسی حج کے موقع پر نازل ہوئی، جمعے کے دن نازل ہوئی ہے، عصر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ چونکہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ مکمل ہو گیا، نعمتیں کام ہو گئی، تو آگے بات نہیں بنے۔ سب سے بڑی دلیل یہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ ہوتا کہ میرے بعد خلیفہ بلا فصل یہ ہوں گے، تو آپ یہاں اعلان کرتے۔ یہاں آپ نے اس لیے اعلان کیا کہ ان لوگوں کے درمیان یہ بات چلی، اس طرح کی ناراضگی سیدنا علی سے ان کے درمیان آئی، لہذا اس سے وضاحت ضروری ہے۔ سیدنا علی کا مقام یہ ہے، ان کی فضیلت یہ ہے، میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا دوست ہوں، علی اس کا دوست ہے۔ جو علی سے دوستی رکھے گا وہ میرا بھی دوست ہے، جو علی سے دشمنی رکھے گا وہ میرا بھی دشمن ہے۔ اور آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ جو ان سے دوستی رکھے اللہ آپ اسے دوست رکھ، اور جو سیدنا علی سے دشمنی رکھے اللہ آپ اس سے دشمنی رکھے۔ تو یہاں فضیلت کا بیان تھا، اور وہ جو اعتراض تھا وہ ختم کرنا تھا، وہ رفع کرنا تھا، ایک فضیلت کا اظہار تھا۔ اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے محدثین نے اس حدیث پر بھی کلام کیا ہے، یہ حدیث صحیح درجے کی ہے کہ نہیں۔ اس میں علامہ زیلعی رحمۃ اللہ علیہ حنفی ہدایہ کی احادیث کی انہوں نے تخریج کی ہے، نسب الزیلعی فی تخریج احادیث الہدایہ، اس میں یہ کہتے ہیں بہت سی وکم من احادیث تعددت طرقه وكثرت رواته وهو حدیث ضعیف، اتنی حدیثیں ایسی ہیں اس کے راوی بہت سے ہیں، اس کے طرق بہت سے ہیں، لیکن وہ ضعیف حدیث ہے۔ کہ حدیث جیسے یہ حدیث من کنت مولاہ فعلی مولاہ، ان کا یہ کہہ رہا ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام بخاری کے اعتبار سے، علامہ ابن تیمیہ کے اعتبار سے اس حدیث پر کلام ہے، یہ حدیث صحیح درجے کی نہیں، لیکن بہرحال بہت سے محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح، اس حدیث پر کلام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب کہیں سے نہیں ہے جو روافض لیتے ہیں کہ خلافت بلا فصل پر استدلال، ہاں ان کی فضیلت کا یہاں اظہار ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا تذکرہ کیا۔ اس کے علاوہ بہت سے فضائل ہیں، دیگر مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا خیبر کے موقع پر کہ میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، لأعطین الرایۃ غدا یحب اللہ ورسولہ، میں ایسے بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا علی الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى، اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا مقام میرے نزدیک وہ جو ہارون کا موسیٰ کے نزدیک تھا، الا انه لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد نبی نہیں۔ اچھا، اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں خلافت بلا فصل پر، جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہی میں ہو گیا، اور خلیفہ ہونا کب ہوتا ہے؟ بعد میں رہے۔ بہرحال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے شمار ہیں، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہو، اور تم سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہو۔ نبی سے محبت، نبی کے اہل بیت سے محبت، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، یہ ایمان کا حصہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس محبت کے نتیجے میں ہم
ہم جھوٹ بولیں، ہم زمین و آسمان کے خلابے ملائیں، نصارہ کی طرح، عیسائیوں کی طرح جس کا جو مقام ہے اس سے آگے بڑھا دیں، نبیوں سے بڑھ کر کے مقام دے دیں یا خدائی میں شریک کر دیں، یہ محبت تو نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح دین کو اس موسم میں، یہ جو 1-2 مہینے آئے ہیں، اس طرح دین کو پیش کیا جائے گا جیسے نبی کی تعلیمات صرف اس لیے تھی کہ بس میرا خاندان، میرے خاندان کا خیال کرنا، میرا خاندان۔ گویا ایک عالمی دین کو، ایک عالمی نبی کو، آفاقی تعلیمات کو ایک خاندانی بنایا جائے یہودیت کی طرح، العیاذ باللہ اس طرح پیش کیا جائے گا جیسے نبی برادری واد پھیلانے آئے۔ آپ کی تعلیمات عالم کے لیے ہے، کائنات کے لیے، صبح قیامت کے لیے ہے، کالے کے لیے ہے، گورے کے لیے ہے، عرب کے لیے ہے، عجم کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ اور قرآن سے اصول دے دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ متقی ہو، زیادہ پرہیزگار، وہ کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی خاندان سے۔ من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل جسے پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ عجیب عجیب قصے کہانیاں گڑھی جاتی ہیں۔ ایک صاحب کا ویڈیو سامنے آیا، ایک صاحب نے سوال کیا، شیخ لا اصلی ولا اصوم، نہ میں روزہ پڑھتا ہوں، نہ میں روزہ رکھتا ہوں، نہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ جواب دیا، قاتلک اللہ، اللہ غارت کرے، اللہ کی مار ہو تم پر۔ اس نے آگے سے کہا، میں زکات بھی نہیں دیتا۔ جواب آیا، کم ہو، کتے ہو تم۔ پھر آگے سے اس نے کہا سائل نے، انا محب اہل البیت، ایک چیز ہے اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ اب ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، چہرہ چمکنے لگا، کھلکھلانے لگا۔ انت فی الجنہ، آپ جنت میں ہیں، انت فی الجنہ، آپ جنت میں ہیں، اعمل ما بدا لک، جو مرضی کرو، آپ جنتی ہیں۔ کیوں؟ اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے محبت ہے، جنتی ہو۔ نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ مسجد بنانے کی ضرورت ہے، نہ مدرسے کی ضرورت ہے، نہ دعوت کی، نہ تبلیغ کی، نہ کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جھوٹ بولو، فراڈ کرو، چوری کرو، ڈکیتی کرو، زنا کرو، اہل بیت سے محبت ہے، اعمل ما بدا، جو مرضی کرو، انت فی الجنہ۔ تو اس انداز سے اس موسم میں دین کو پیش کیا جاتا ہے، اور آیت بھی پیش کی جاتی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آپ کہہ دیجیے اے نبی، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں اپنی دعوت پر، اپنی محنت پر، سوائے کس کے؟ الا المودۃ فی القربى، ہاں بس ایک چیز مانگتا ہوں، میری جو محنت ہے، جو دعوت، اس کے نتیجے میں مانگتا ہوں ایک چیز، کیا؟ میرے اہل بیت سے، میرے قرابت داروں سے، میرے خاندان سے محبت کرو۔ تو سارے نبی، جو نبیوں کا قرآن میں تذکرہ ہے، ایک ترتیب سے قرآن جا بجا کہتا ہے کہ ان کی تعلیمات کیا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا، مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، لیکن نبیوں کے سردار کے مجھے اجر چاہیے دعوت کے نتیجے میں۔ یعنی ایک عام آدمی بھی سوچ سکتا ہے، کیا نبی اپنی دعوت کے نتیجے میں یہ چیز کہہ سکتے مجھے اجر چاہیے؟ پھر آگے کیا کہانی گڑھی جاتی ہے، کیونکہ اس میں قربا کا لفظ ہے، اور خاندان میں ماننے والے بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اور دشمن بھی ہیں، ابو لہب بھی ہے۔ پھر نکالنے کے لیے حدیث بنائی جاتی کہ ہاں یہاں مراد صرف آپ کے خاص اہل بیت ہے۔ اللہ کی شان یہ آیت کب اتر رہی ہے؟ سورہ شورا میں یہ آیت ہے، یہ مکی دور کی ہے۔ سیدنا علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ابھی نکاح ہی نہیں ہوا ہے، اور فٹ کی جا رہی یہاں پہ۔ اس کا تعلق پیچھے سے ہے ہی نہیں، یہ مستثنا منقطع ہے۔ جیسے یہ کہا جائے کہ مجھ میں ایک عیب یہ ہے، کوئی عیب نہیں مگر یہ کہ میں وفادار ہوں، تو وفاداری عیب نہیں ہے۔ تو پیچھے کی جو بات ہے کہ عیب ہے، اور آگے کی جو بات ہے وفاداری، دونوں کا تعلق نہیں ہے۔ تو ایسے قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اجر نہیں مانگتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، اس سے تعلق نہیں ہے کہ اجر یہ مانگتا ہوں، اجر نہیں مانگتا ہوں مگر یہ ایک اجر مانگتا ہوں، نہیں، دونوں الگ چیزیں ہیں، مستثنا منقطع ہے۔ پھر کیا مطلب ہے؟ میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا ہوں، میں تو تمہیں دینے آیا ہوں، ہدایت تقسیم کر رہا ہوں،
نور تقسیم کر رہا ہوں، تمہیں زمین سے اٹھا کر کے آسمان پر پہنچانا چاہتا ہوں، تمہاری قسمت سنوارنا چاہتا ہوں، تمہاری حقہ سنوارنا چاہتا ہوں، اور تم میرے در پہ ہو، میری مخالفت کر رہے ہو۔ لوگوں کی صورتحال کیا ہوتی ہے کہ اپنے خاندان والوں کا بلا وجہ سپورٹ کرتے، چاہے حق پہ ہو چاہے نہ۔ تم میرے خاندان والے ہو کر کے اور میرے حق پر ہونے کے باوجود میری مخالفت کرتے ہو، میری راہ میں روڑے اٹکاتے ہو۔ کم سے کم اتنا تو خیال کرو، تم خاندان کے ہو، اگر میرا راستہ صاف نہیں کرتے ہو تو میری دعوت کے راستے میں روڑے تو نہ اٹکاؤ، تو کم سے کم اس کا تو خیال کر لو کہ تم میرے اپنے ہو کر کے مجھ پر پتھر نہ برساؤ۔ یہ مطلب ہے، اسے اس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے کہ میں اپنی دعوت کے نتیجے میں بس یہ چاہتا ہوں۔ تو قرآن و حدیث کے جو الفاظ ہیں آپ اس پر غور کرتے چلے جائیں، سب کے لیے عام ہے۔ جو بھی اچھا کام کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ بس اہل بیت سے محبت اور پھر جو مرضی کرتے تھے۔ ہاں، اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس نبی سے محبت ہے بس درود پڑھیں کچھ نہ کریں۔ درود پڑھنا اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے، سعادت کی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کچھ نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی سے محبت کے نعرے لگا کر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اسے غلط انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے خود بھی واقف ہوں، اپنے نسلوں کو بھی واقف کرائیں، اور اس کے نتیجے میں ایسا نہ ہو کہ صحابہ پر تبرہ کیا جائے، صحابہ کی شان کو گھٹایا جائے۔ ہمارے نزدیک سارے محترم ہیں، اہل بیت بھی محترم ہیں، ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ سے محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور شریعت کی صحیح چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔